السلام علیکم جناب، آپ دیکھ رہے ہیں سمی الیکٹرک یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو لونجی ہائیمو 7 565 واٹ کے 900 پینل پر مشتمل ایک اپ گریڈ یعنی وابڈا اور بیٹری کے بغیر ایک سولر سسٹم دکھا رہے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر سولر پینل کے متعلق طرح طرح کی خبریں سنائی جا رہا ہے۔ کوئی فلیکسیبل سولر پینل کے قصے سنا رہا ہے تو کوئی رات کے وقت کام کرنے والا سولر پینل کے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم آپ لوگوں کو ہمیشہ حق اور سچ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لونجی ہائیمو 7 بھی کم دھوپ یعنی سورج نہ ہونے کی صورت میں بھی گھر کا لوڈ چلا سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ واقعی لونجی ہائیمو 7 بھی سورج کی غیر موجودگی میں یا کم دھوپ میں گھر کا لوڈ چلا سکتے ہیں یا نہیں۔ مطلب ہم ان لونجی ہائیمو 7 سولر پینل پر جو کہ 9 سولر پینل ہے 565 واٹ کی مکمل سائے میں گھر کا نارمل لوڈ رن کریں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ اس بات میں کتنا صداقت ہے کہ یہ سورج کی غیر موجودگی میں بھی گھر کا نارمل لوڈ چلا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کہ آج کل لونجی ہائیمو 7 سولر پینل کا مارکیٹ میں کیا قیمت ہے، کیونکہ آج کل مارکیٹ میں لونجی ہائیمو 7 سولر پینل کا چرچا ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہم 3 سٹیپ میں تقسیم کریں گے۔ پہلے سٹیپ میں ہم آپ لوگوں کو لونجی ہائیمو 7 سولر پینل کے انسٹالیشن کا طریقہ کار دکھائیں گے، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ ہے انسٹالیشن کے کام سیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ سکے۔ دوسرے سٹیپ میں ہم ان لونجی ہائیمو 7 سولر پینل پر مکمل دھوپ میں یعنی فل سورج میں گھر کا ہیوی لوڈ ڈال کر ٹیسٹ کریں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ مکمل سورج میں ہم اس پر ہیوی لوڈ ڈال کر ٹیسٹ کریں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ فل سورج میں کتنا لوڈ اٹھا سکتا ہے۔ اور سٹیپ نمبر 3 میں یعنی آخری سٹیپ میں ہم اس پر سائے میں یعنی سورج کی غیر موجودگی میں ہم اس پر گھر کا نارمل لوڈ ڈال کر ٹیسٹ کریں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ واقعی اندھیرے میں بھی کام کرتا ہے کہ نہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو 1 نمبر سٹیپ میں ہم سولر پینل کا انسٹالیشن کا کام شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لونجی ہائیمو 7 کے ٹوٹل 9 سولر پینل موجود ہیں۔ ان 9 سولر پینل کو ماؤنٹ کرنے کے لیے ہم L3 سٹینڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ میری طور پر لونجی ہائیمو 7 سولر پینل میں اتنی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کی جو بس بار ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو کنیڈین ان ٹائپ کے سولر پینل آتی تھی اس کا یہ بس بار 16 تھے، اور لونجی ہائیمو 7 کا جو بس بار ہے اس کو 18 تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے جو کنیکٹر ہے اس کو تھوڑا بڑا اور مضبوط بنا دیا گیا ہے۔ تو سولر پینل کا سب سے پہلے کام جو ہم شروع کرتے ہیں، باقی ہر کسی کا کام کا الگ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ان تمام پینل کو ایسے ترتیب سے رکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دوسرا سٹیپ دکھاؤں گا، لیکن یہاں پر ایک بات ضرور ذہن میں یاد رکھیں کہ آپ نے ترتیب سے رکھنا ہے کہ اس کا جو ایک دوسرے کو جو کنیکٹر سامنے آتے ہیں یہ اپوزٹ ہو، یعنی ایک پلس ہو اور دوسرا مائنس ہو، کیونکہ ان تمام پینل کو ہم سیریز میں لگائیں گے۔ اگر ہم اس کو ترتیب سے نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سولر پینل رکھنے کے بعد ہم اس پر جو L3 سٹینڈ ہے وہ اس پر رکھ رہے ہیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے۔ بعض لوگ سولر پینل کو بعد میں اس سٹینڈ پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک غلط پریکٹس ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تمام سولر پینل کو اس طرح الٹا رکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس پر سٹینڈ رکھنا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں یاد رکھیں کہ سولر پینل الٹا رکھنے سے پہلے آپ نے چھت صاف رکھنا ہے تاکہ اس کے نیچے کوئی نکیلی چیز یا پتھر نہ آ سکے، کیونکہ سولر پینل ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس ترتیب سے ہم تمام سٹینڈ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پر نٹ بورڈ لگاتے ہیں تاکہ ہمارا سولر پینل اچھی طرح اس سٹینڈ کے ساتھ ماؤنٹ ہو سکے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ فرما لیجیے کہ سولر پینل کے جو فریم ہے اس پر آپ کو ایک سائڈ پر ٹوٹل 4 ہول ملیں گے، تو آپ نے باہر والا حصہ جو ہے باہر والا ہول ہے آپ نے اس پر یہ سٹینڈ رکھنا ہے، اور پھر آپ نے پینل اسی طرح آرام سے اٹھانا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس L3 سٹینڈ ہے تو آپ نے صرف 2 پینل اس سٹینڈ پر لگانا ہے، کیونکہ 3 پینل کو اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ان پینل کے ساتھ ایک لوکل انورٹر انسٹال کرتے ہیں۔ ہم نے جو الیکٹرک روم ہے سائڈ میں ایک تھوڑی سی یعنی کم جگہ کو الیکٹرک روم بنا دیا گیا ہے، اس میں ساری
گھر کا جو سسٹم ہے، بجلی کنٹرول سسٹم ہے، یہاں پر انسٹال ہے، اس لیے ہم نے بھی یہاں پر یہ انورٹر انسٹال کیا ہے۔ ابھی میں اس انورٹر کو آن کرتا ہوں اور اس پر گھر کا جو ہیوی لوڈ ہے وہ ڈال کر ٹیسٹ کرتا ہوں۔ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ انورٹر انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کا آؤٹ پٹ وولٹیج ضرور چیک کرنا ہے، کیونکہ یہ لوکل میڈ ہوتے ہیں اور اکثر اس میں آؤٹ پٹ وولٹیج کا ایشوز آتا ہے، اس وجہ سے آپ کی گھر میں ہوم اپلائنسز خراب ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کا آؤٹ پٹ وولٹیج چیک کرنے کے بعد اس پر لوڈ ڈالنا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اس پر موٹر کو سٹارٹ کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر 9 ایمپیئر کا لوڈ چل رہا ہے، یعنی اس پر ہم نے صرف ایک موٹر کو سٹارٹ کیا ہے، اور ایک موٹر کے ساتھ اس پر ایک انورٹر فریج بھی سٹارٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہم گھر کا جو باقی لوڈ ہے وہ بھی ڈال کر ٹیسٹ کریں گے۔ اس میں استری بھی شامل ہے، گیزر بھی شامل ہے، اور اس گھر میں موجود پنکھے اور لائٹ بھی شامل ہے۔ ساری کو آن کر کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ جو انورٹر ہم نے انسٹال کیا ہے یہ لوکل میڈ ہے، اس سے بالکل میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، کیونکہ جو اے آر انورٹر ہوتا ہے وہ بہترین انورٹر ہوتا ہے، لیکن نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے عارضی طور پر اس انر کے لیے یہ انورٹر انسٹال کیا ہے۔ تو یہ رزلٹ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مکمل دھوپ والا رزلٹ ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 15 ایمپیئر تک لوڈ اس پہ ڈالا ہے۔ ابھی ہم اس پر جو انڈکشن کوکر ہوتا ہے اس کو بھی آن کر کے آپ لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے۔ واٹ کی بات کی جائے 2200 واٹ تک بجلی کنزیوم کرتا ہے۔ آن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں مختلف آپشن دیا گیا ہے، آپ لوگوں کو اس کا چھوٹا سا LCD نظر آ رہا ہوگا، تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آن ہوا ہے۔ ابھی اس میں ہم کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپشن سلیکٹ کرنے سے پہلے یہ آن نہیں ہوتا۔ تو یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 700 واٹ بجلی کنزیوم کرتا ہے، لیکن اس بٹن سے آپ اس کا سپیڈ آخری تک پہنچا سکتے ہیں۔ پانی رکھ کر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کتنے ٹائم میں چائے پکا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو چائے نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی۔ ابھی ہم کم دھوپ کا انتظار کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو آخر رزلٹ دکھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد اب سایہ ہو چکا ہے مکمل طور پر۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، اور ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت بادل بھی موجود ہے، آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ کسی بھی چیز کا سایہ موجود نہیں ہوتا زمین پر، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی شک نہ رہے۔ تو اس وقت ہم اس پر گھر کا جو نارمل لوڈ ہوتا ہے اس میں پنکھے وغیرہ شامل ہو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ چلا سکتے ہیں کہ نہیں۔ آپ لوگوں کو سورج نظر آ رہا ہوگا کہ بالکل کام نہیں کرتا۔ ہم اس پر لوڈ ڈال کر ٹیسٹ کریں گے کہ اتنی دھوپ میں یہ کتنا ایمپیئر تک لوڈ چلا سکتا ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو سولر پینل کا جو سٹیکر ہے وہ دکھاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے۔ تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر سولر پینل پر موجود سٹیکر آپ دیکھ سکتے ہیں 565 واٹ کے سولر پینل، اور آپ اس بار کوڈ کو سکین کر کے مزید سولر پینل کا ڈیٹیل جان سکتے ہیں۔ ہم نیچے جا کر انورٹر کے پاس جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ اتنی دھوپ میں یہ کتنا لوڈ اٹھا سکتا ہے۔ کہ ہم انورٹر کے پاس آ گئے ہیں، ہم نے انورٹر کو بھی چینج کیا کہ کچھ مسئلہ تھا، اس وجہ سے ہم نے اس انورٹر کو لگا دیا۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کو ٹائم دکھا رہا ہوں، اور یہاں سے میں چینج اوور سوئچ کو آن کرتا ہوں۔ اس وقت آپ ایمپیئر دیکھ سکتے ہیں کہ 5 تک ایمپیئر یہ اٹھا رہا ہے اتنے دھوپ میں، اور اس پر گھر کا جو نارمل لوڈ ہے جس میں پنکھے لائٹس وغیرہ شامل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کوکر کے پاس آئے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اتنی دھوپ میں یہ چلا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ نہیں چلا سکتا، صرف پنکھے لائٹس وغیرہ ہی چلا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح انفارمیٹڈ اور الیکٹریکل ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سمی الیکٹرک سبسکرائب کریں۔ اگر اس سولر پینل کی قیمت کی بات کی جائے تو آج کل یہ مارکیٹ میں 27 سے 28 ہزار
اور 29,000 تک لوگ سیل کر رہے ہیں۔ آپ اس بل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں یا واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔